الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ گزشتہ جمعہ ہی سے متعلق ہے۔ اس وقت ملک میں بارش اور سیلاب کے جو حالات دیکھے جا رہے ہیں اس متعلق ہماری کچھ اور ذمہ داریاں جو گزشتہ مضمون کا ہی بچا ہوا حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو کچھ بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، پریشانی، حالات، حوادثات، دشمنوں کی طرف سے ہو، زمینی بلائیں ہو، آسمانی بلائیں ہوں، کوئی بھی مصیبت انسان کو جو حاصل ہوتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ بہت سے گناہوں اور جرم کی سزا اپنی طرف سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر کسی مسلمان کو لکڑی لگنے کی وجہ سے کوئی خراش جسم پہ آ جاتا ہے یا چلتے چلتے اس کا قدم لڑکھڑا جاتا ہے اور اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی بھی مصیبت اسے آتی ہو وہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ راستہ چلتے چلتے گاڑی سے گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹھوکر لگ گئے، کہیں کانٹا چبھ گیا، یہ سب ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ یہ بات بھی ہے کہ ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی ہے، ہر آزمائش سزا نہیں ہوتی ہے، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں تو وہ اس کے اعمال کے بنیاد پر آزماتے ہیں، بندے کے اعمال کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ تفسیر کی کتاب ہے تفسیر بیضاوی، اس میں لکھا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ میں اللہ رب العزت پوری انسانیت سے خطاب فرما رہے ہیں، پوری قوم سے خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی گناہ کے ارتکاب کرتے ہو تو اس گناہ کے نتیجے میں حالات آتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، ہر انسان سے، ہر مسلمان سے اللہ براہ راست
مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وما اصابک من مصیبت، تجھے اگر کوئی تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے تو فمن نفسک، وہ تیری بدعمالی کی وجہ سے ہے۔ اب دونوں آیتوں کو سامنے رکھیں گے تو شہر حیدرآباد ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک اور شہر ہو، اس شہر کے ایک علاقے میں حادثات ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، دوسرے علاقے میں نہیں ہے۔ تو دونوں آیتوں کی تفسیر کا خلاصہ ہوگا، جو لوگ سیلاب زدہ ہیں، مصیبت اور حادثے میں فی الوقت مبتلا ہیں، ان کا گناہوں میں مبتلا، ان کا سیلاب میں مبتلا ہونا ان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا مبتلا اگرچہ کہ نہ ہونا ہے لیکن ہمارے مبتلا ہونے کی بدعمالی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عذاب نازل کیے ہیں جسے بھگتنا ان کو پڑ رہا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے۔ اب غور کر لیں، دنیا میں جتنی مخلوقات ہیں، درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، ساری مخلوق میں کوئی ایسی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے جو صلاحیت اللہ نے انسان میں رکھی ہے، اور جو گناہ دنیا میں گناہ شمار ہوتے ہوں، عقل بھی اسے گناہ بولتی ہے، شریعت بھی اسے گناہ بولتی ہے، وہ سارے گناہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ انسان ہی کرتا ہے۔ جانوروں کے بارے میں شراب پیتے ہوئے سنا ہے، جانوروں کو سود کھاتے ہوئے سنا ہے، جانوروں کو شادی بیاہ کے رسومات کرتے ہوئے سنا ہے، جانوروں کی شادیاں فنکشن ہالوں میں فضول خرچی اور اسراف کے ساتھ ہوتی ہوئی دیکھی گئی ہے، جانور کسی کا مال چرا کے لے جاتا ہوا دیکھا گیا ہے، جانور کسی انسان کو بیجا اسے چھیڑے بغیر اسے قتل کر رہا ہو، اس پر حملہ کر رہا ہو۔ جانوروں سے کون سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو انسانوں سے نہیں ہو رہے ہیں؟ جتنے گناہ دنیا میں سرزد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ انسان کرتا ہے، اور بدعمالی اور گناہوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے فیصلے آسمانوں سے بدلتے ہیں۔ عقل کا بھی فیصلہ ہے، اگر آپ کا بچہ ضد کرنے لگے، آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کرنے لگے، اس عین ضد کے موقع پر، نافرمانی کے موقع پر آپ کا اس کے ساتھ کیسا رویہ رہتا ہے؟ آپ کا بیٹا نافرمان بن جائے تو اس کی نافرمانی پر آپ اسے سزا دیتے ہیں، آپ کی بیوی نافرمان بن جائے تو آپ کی بیوی کو آپ سزا دیتے ہیں، آپ کا نوکر آپ کا نافرمان بن جائے تو آپ اسے سزا دیتے ہیں۔ پتہ چلا دنیا کے ہر شعبے کا یہ رواج ہے کہ ماتحت جب بگڑ جاتا ہے تو سرپرست اسے سزا دیتا ہے۔ ایسے ہی بندے جب بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں پکڑتے ہیں کیونکہ بگڑ گیا ہے۔ اسی واسطے قرآن مجید میں فرمایا گیا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم انہیں مزہ چکائیں گے من العذاب الادنیٰ، چھوٹی موٹی سزاؤں سے، دون العذاب الاکبر، آخرت کی بڑی سزا اور بڑا عذاب آنے سے پہلے، وہاں پکڑے اور وہاں جلائے جانے سے پہلے یہاں انہیں آزماتے رہیں گے۔ کیوں آزمائیں گے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اس بڑی سزا سے بچ جائیں اور یہ لوٹ کر واپس اللہ کی طرف آ جائیں۔ تو چھوٹی سزائیں مل جانا بڑی سزا سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ تو چھوٹی سزا میں مبتلا شخص کو دیکھ کر سبق لینے کے ساتھ ساتھ اس مبتلا بھی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ آخرت کی سزا سے بچانے کے لیے دنیا میں سزا دے دیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ، جب دونوں کشتی پر سوار ہو کے جانے لگے، نئی کشتی ہے، حضرت خضر کو کشتی والا پہچان رہا ہے، بغیر ٹکٹ کے فری میں کشتی میں بٹھا رہا ہے۔ کشتی آدھے سمندر چلنے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کشتی کا ایک پلڑا توڑ دیتے ہیں جس سے کشتی عیبدار بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر تنبیہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا، بغیر پیسے کے ہمیں کشتی میں جگہ دی، آپ ان کی کشتی خراب کر رہے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ کشتی جس علاقے کو جا رہی ہے وہاں کا بادشاہ ظالم ہے، نئی اور اچھی کشتی ہڑپ لیتا ہے
اور اس کشتی بان کے پاس اس کشتی کے علاوہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے، اس آٹو اور اس رکشے کے علاوہ کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے، اسی کے ذریعے اس کا گھر اور اس کا پریوار پلتا ہے۔ اگر یہ کشتی چھین لی جائے گی تو اس کا پریوار بھوکا مر جائے گا، اور وہ عیب دار کشتی نہیں لیتا ہے۔ تو میں نے پلڑا نکال کر وہاں سے ایک ٹکڑا اور ایک لکڑی خالی کر کے اس کی کشتی کو بچا لیا ہوں۔ تو بعض مرتبہ اچھی خاصی کشتی کو، اچھی خاصی بستی کو عیب دار کر دینا اور اسے خراب کر دینا بھی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے حضرت خضر علیہ السلام چھوٹے کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑ کے گردن موڑ کے مار دیا جس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے قتلت نفسا زکیہ، معصوم بچے کو مار دیا آپ نے، کوئی اس کا گناہ اور قصور نہیں ہے۔ بعد میں مفسرین نے اور خود قرآن مجید نے کہا، فرمایا کہ اس کے والدین نیک ہیں۔ بچہ بڑا ہونے کے بعد ایسا شریر، نافرمان، بدتمیز بن جائے گا کہ ماں باپ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ماں باپ کی آخرت بچانے کے لیے، ان کا دین بچانے کے لیے بچے کی موت کرنا پڑا، اور بعد میں دنیا کے تسلی کا سامان بنتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا انعام عطا فرمایا۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اس ایک بچے کو مار دینے کی تکلیف جو والدین کو ہوئی ہے، اس ان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان والدین کو ایک بیٹی دی جس کا نام حیسور تھا۔ اس بیٹی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 70 نبیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ اس بیٹی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے 70 بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ تو کسی نعمت کا لے لینا اس سے بڑی نعمت کے دینے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ ایک شخص دیوار کے نیچے سایہ اور چھاؤں ہونے کی وجہ سے سو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اس سوئے ہوئے شخص کو بچانے کے لیے ایک دوسرا شخص آیا، دیوانے قسم کا، آ کے اسے لات مارنے لگا اور وہ ہڑ پھڑا کر اٹھ گیا اور دیوار کا سہارا چھوڑ کے ہٹا۔ جیسے ہی ہٹا دیوار گر گئی۔ تو اس کا لات مارنا اسے سزا کے طور پہ نہیں تھا، اس کا لات مارنا اسے جان بچانے کے لیے تھا۔ اگر وہیں لیٹا ہوتا تو دیوار گرتی اور جان چلی جاتی۔ تو بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ جھٹکے دیتے ہیں تاکہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں۔ آپ نے مثال سنی ہے، بکریاں چرانے والا چرواہا اپنے ساتھ 2-4 کتے بھی پالتا ہے۔ شام تک وہ میدان میں بکریوں کو چرا کر واپس جاتے ہوئے بکریاں جب بکھر جاتی ہیں تو انہیں جمع کرنے کے لیے کتوں کو چھوڑتا ہے۔ وہ کتے بکریوں کے پیچھے دوڑ کر انہیں بھونکتے ہوئے چرواہے کے پاس لاتی ہیں۔ تو کتوں کا بکریوں کے پیچھے دوڑنا، انہیں بھونکنا اس وجہ سے ہے کہیں بکری اکیلی نہ رہ جائے، بھیڑیے کا لقمہ نہ بن جائے اور وہ اس کی جان نہ چلی جائے۔ تو کتوں کا بھونکنا بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ہے۔ حادثات اور طوفان بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور جس طرح ہم پر اللہ کی قدرت چلتی ہے، سیلاب پر، بارشوں پر، طوفانوں پر بھی اللہ کی قدرت چلتی ہے، سب اسی کے قبضے قدرت سے ہوتا ہے۔ تو جس طرح چرواہا کتوں کو چھوڑ کر بکریوں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے کہیں جان نہ چلی جائے، ایسے اللہ تعالیٰ سیلاب چھوڑ کر، بارش چھوڑ کر، حادثات چھوڑ کر بندوں کو اپنی طرف لوٹنے کا موقع دیتے ہیں کہ بہت غفلت بھری زندگی گزار لی۔ غفلت بھری زندگی کی مثال کیا ہے؟ عین اس موقع پر جبکہ چند دن پہلے NRC کی وجہ سے سارا ملک پریشان تھا، ہر کوئی خوف کے عالم میں جی رہا تھا، اللہ سے اتنا ڈر نہیں تھا جتنا قانون سے ڈر رہا تھا۔ اس کے بعد اچانک ایک ایسا وائرس پھیلا جس وائرس کی وجہ سے رشتہ دار کے پاس آنے تیار نہیں ہے، دفنانے تیار نہیں ہے، کفنانے تیار نہیں ہے، جنازے کی نماز پڑھنے تیار نہیں ہے۔ ایسا قیامت نما منظر اللہ نے دکھا دیا۔ نفسا نفسی کا عالم، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہے، کسی کے منہ لگا کے بات کرنے تیار نہیں، آمنے سامنے کھڑے ہونے تیار نہیں، مسافے کو تیار نہیں، آنے جانے کو تیار نہیں، تقریبات میں حصہ لینے تیار نہیں، کہ جان کا خوف اتنا پڑا ہے کہ کسی کی موت کی خبر سے پہلے اپنی موت کا خوف کھائے جا رہا تھا۔
اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد بھی جب تھوڑا بہت سنبھلے کہ شادیاں فنکشن ہالوں سے کم ہو گئی، فضول خرچیاں رسومات تھوڑے بند ہو گئے، تھوڑا جیسے ماحول کھلا، پھر بڑے بڑے فنکشن ہال بک ہونا شروع ہو گئے، فضول خرچیاں، رسومات، بینڈ باجے، تقریبات، اور پھر ایسے ایسے ویڈیوگرافی، عیاشی، آوارگی۔ عین ان بارش کے دنوں میں اس تازہ ہفتے کی خبر کہ ادھر بابا نگر، سرور نگر، دوسرے علاقے ڈوب رہے ہیں، گھر کے گھر خالی ہو رہے ہیں، لیکن اسی بازو محلے میں فنکشن ہال میں مسلمان کی شادی بینڈ باجے کے ساتھ ہو رہی ہے، پورے ویڈیوگرافی کے ساتھ ہو رہی ہے، 1.5-2 کلومیٹر پر پوری بستی ڈوبی ہوئی ہے، وہ عبرت کا سبق بن چکی ہے۔ لیکن یہاں اتنا مسلمان بے حس ہو چکا ہے، بے شرم بن چکا ہے، غیرت مر چکی ہے، انسانیت دفن ہو چکی ہے کہ میرا مسلمان بھائی ڈوب رہا ہے، میری بہنیں وہاں پر رو رہی ہیں، بچے پیاس اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، پانی میں رہ کے بھی پیاسے ہیں، شہر میں رہ کے بھی بھوکے ہیں، قریب ان کے پاس لوگ کھا پی کے آرام کر رہے ہیں۔ جن بستیوں میں پانی آیا لیکن نقصان نہیں ہوا، انہیں احساس تک بھی نہیں ہے کہ ہمارے بازو کے محلے میں کیا چل رہا ہے، ہمارے بازو پڑوس علاقے میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بھی ایسے بے حس بن کر ان حادثات کو، ان سیلابوں کو، ان سیلاب زدہ مسلمانوں کو، پریشان حال انسانوں کو ایسے ویڈیو میں یوٹیوب میں دیکھ رہے ہیں جیسے کسی ملک کے، کسی دنیا کے کونے میں کوئی واقعہ پیش آ رہا ہو۔ ایسا دیکھ رہے ہیں گویا کہ یہ حیدرآباد میں نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارے پڑوس میں نہیں ہو رہا ہے، کسی اور ملک میں چل رہا ہے۔ اتنا خوف کہ بازو جا کے ہمت سے کسی کا سہارا بن سکوں، کچھ پیسہ خرچ نہیں کر سکتا تو جسمانی خدمت کر کے ان کے حوصلے بلند کر سکوں۔ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، مال دولت نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے جسمانی طاقت دی ہے، صحت دی ہے، میں ڈوب کر بھی کسی کو اوپر لا سکتا ہوں، میں پانی میں جا کر کسی کو پانی سے نکال سکتا ہوں، کسی کا سامان، کسی کی جان بچا سکتا ہوں۔ کچھ نہیں کر سکتا تو کچھ سامان اٹھا کر دے سکتا ہوں، لے سکتا ہوں، ہمت کے 2-4 جملے ان کے پاس کھڑے ہو کر بول سکتا ہوں، کیا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر سکتا ہوں، لیکن نہیں، اپنی آوارگی میں، اپنی عیاشی میں، اپنی فالتو حرکتوں میں، رات کے دیر گئے تک اپنی چبوترا آبادی میں ان سب کاموں میں لگے رہیں گے۔ تقریبات نہیں چھوٹیں گے، فنکشن ہالوں کی حاضری نہیں چھوٹے گی، فضول خرچیاں نہیں چھوٹیں گے۔ یہاں تڑپنے والی وہ بہنیں جو اپنے بھائیوں کا انتظار کر رہی ہوں، وہ مائیں جو اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہی ہوں، وہ بیٹیاں جو اپنے کسی سہارے کا انتظار کر رہی ہوں کہ ہمارا مسلمان شہر ہے۔ حیدرآباد کی تاریخ، یہاں کی سخاوت مشہور ہے، امریکہ سے زیادہ یہاں پر مسلمانوں کے اندر چندہ دینے کی عادت ہے، وہ صفت ہے کہ امریکہ جانے والے لوگ بھی دینی تعاون کے لیے اتنا خوش ہو کر نہیں آتے ہیں جتنا حیدرآباد سے واپس جانے پر انہیں خوشی ہوتی ہے کہ یہاں دلوں میں سخاوت ہے، یہاں لوگوں میں خرچ کرنے کا مزاج ہے۔ آج وہ قوم بے حس ہوتی جا رہی ہے، خرچ کرنے والے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن جو گناہ جن سے توبہ کرنا چاہیے تھا، حادثے کا مقصد، مصیبت میں مبتلا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کو پہچانو، سیلاب سے سیلاب بھیجنے والے کو پہچانو۔ کتے میں اتنی عقل ہے کہ اگر اس پر پتھر مارو، لاٹھی برساؤ تو وہ لاٹھی کو نہیں کاٹتا، وہ پتھر کو نہیں کاٹتا، لاٹھی مارنے والے کو کاٹنے دوڑتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پتھر کا قصور نہیں ہے، لاٹھی کا قصور نہیں ہے، مارنے والے کا قصور ہے۔ سیلاب کی غلطی نہیں ہے، بارش کا قصور نہیں ہے، سیلاب بھیجنے والا اللہ ہم سے کچھ چاہ رہا ہے، وہ ہمارے اندر تبدیلی چاہ رہا ہے۔ تو سیلاب میں، طوفان میں، بارش میں آنے کے بعد آدمی بارش بھیجنے والے کو نہ پہچانا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھینس کے سامنے چارہ رکھو، بلی کے سامنے دودھ رکھو، وہ اپنی غذا پہچان لیتے ہیں۔ بلی کے سامنے چارہ رکھو، بھینس کے سامنے دودھ رکھو، دودھ دینے والی بھینس اپنا دودھ نہیں پیتی ہے، بلی جو دودھ پیتی ہے وہ چارہ نہیں کھاتی ہے۔ جانوروں میں ہے یہ عادت کہ وہ روزی کو پہچانتے ہیں، مسلمانوں کا کمال یہ ہے کہ وہ روزی دینے والے کو پہچانیں، وہ روزی دینے والے کو پہچانیں۔ تو سیلاب کی شکایت، طوفانوں کی شکایت، اس سے تو آدمی کی مسلمانی ظاہر نہیں ہوتی۔ سیلاب بھیجنے والے اللہ کی طرف رجوع کرنا،
توبہ اللہ کرنا، معافی تلافی کرنا، ان گناہوں سے رک جانا جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ سیلاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہوں، اللہ راضی ہوں تو پھر ان کا کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخت طوفان میں بھی، سخت بارش میں بھی، بھنور میں پھنسی ہوئی کشتی کو بھی بغیر کسی ناخدا کے اللہ پار کر لیتے ہیں، بغیر کسی کشتی باندھ کے اللہ تعالیٰ پار کرا دیتے ہیں۔ ڈوبتے بچے کو بھی اللہ تعالیٰ درندے چیر پھاڑ کھانے والے شیر اور بھیڑیا کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ دشمن جان لے اور ضروری نہیں ہے کہ دوست ساتھ دے، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتے ہیں تو مشکل حالات میں غیب سے بچا لیتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے صحت ملنے کے بعد، بخاری شریف جلد اول کی حدیث ہے، غسل فرما رہے ہیں، بارش برس رہی ہے، بارش میں نہا رہے تھے، تہبند بندھا ہوا تھا، بارش میں اولے جیسے گرتے ہیں ویسے سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اس وقت بڑی مال دولت، بڑی فراوانی عطا فرما دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بارش میں برسنے والی ان سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے، اپنے تہبند میں ڈال کر اسے چننے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، ایوب میں نے جتنا تمہیں مال دولت خزانہ دیا ہے کیا وہ کافی نہیں ہے؟ بارش میں برسنے والی سونے کی ٹڈیاں چن رہے ہو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آپ کا دیا ہوا تو بہت ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی برس رہا ہے وہ آپ کے پاس سے آ رہا ہے، اور آپ کے پاس سے آئی ہوئی چیز میں بڑی برکت اور رحمت ہوتی ہے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، ہم آپ کی ہر نعمت کے محتاج ہیں۔ اللہ راضی ہیں تو بارش سے سونا برسا دیں، اور ناراض ہو جائیں تو قوم عاد پر بادلوں سے آگ برسا دیں۔ ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلا کر چیخ و پکار کے ذریعے سے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیں۔ ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، یہ حالات تیری بدعملی کا نتیجہ ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، 3 نوجوان سفر سے واپس آ رہے ہیں، اچانک بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچنے غار میں جاتے ہیں، غار کا دہانہ اچانک ایک بڑی چٹان سے بند ہو جاتا ہے، چٹان اتنی مضبوط کہ وہ ہٹا کر نکال نہیں سکتے، اندر غار میں بند ہو گئے ہیں، اب کوئی بچنے کا سہارا نہیں، کوئی جانتا نہیں، کوئی آواز باہر جاتی نہیں۔ ایسے موقع پر تینوں نوجوان کیا مشورہ کرتے ہیں کہ اب بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، اپنی زندگی کا کوئی ایک ایسا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا گیا ہو، اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے بچا لے۔ ایک نوجوان اللہ کے سامنے کہتا ہے، اللہ میں اپنے ماں باپ کا خدمت گزار، بکریاں چراتا، رات واپس آتا، پہلے دودھ نکال کر اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد بچوں کو دیتا، ایک رات دیر ہو گئی، ماں باپ سو گئے، میں دودھ نکال کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا اتنی دیر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اٹھایا نہیں ماں باپ کی نیند میں خلل ہو جائے، اور جا کے سو گیا نہیں، کہیں نیند ہوشیار ہو جائے اور بیدار ہو کر پیاس سے مانگے اور مجھے آواز نہ پہنچے۔ بچے پاس کھڑے ہوئے رو رہے تھے دودھ کے لیے، لیکن میں ماں باپ سے پہلے نہیں پلایا۔ اس زمانے میں رواج یہی تھا، مسئلہ یہی تھا کہ پہلے ماں باپ کو پلایا جائے پھر بچوں کو، یا شارحین نے لکھا ہے کہ اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ اس طرح کر لیں، بچوں کو پلا دیا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے زائد دودھ مانگ رہے تھے جو ماں باپ کا حصہ تھا، بلکتے ہوئے بچوں کو نہیں پلایا، رات بھر ماں باپ کے سرہانے کھڑا رہا، صرف تیری رضا کے لیے، اگر تجھے یہ عمل راضی ہے تو یہ چٹان ہٹا دے۔ اتنی دعا کی کہ چٹان ہٹ گئی۔ دوسرا نوجوان اپنی پاک دامنی کا واسطہ دیتا ہے کہ ایک لڑکی چچازاد بہن جس سے عشق تھا، وہ مجبور غریب آئی میرے پاس کہ میری مدد کرو، میں اس سے جسمانی فائدہ اٹھانے کے لیے کہا ایک رات مجھے دے دو میں تمہاری مدد کروں گا، وہ اپنی غربت کی وجہ سے راضی ہو گئی۔ جب میں اس کے قریب ہو گیا وہ رونے لگی، کانپنے لگی اور کہا کہ آج تک میں نے ایسا گناہ نہیں کیا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ مجھے چند پیسوں کی خاطر میری عزت کا نیلام نہ کرنا، میں تیرے ڈر سے تیرے خوف سے وہ پیسہ بھی اسے دے دیا اور اس کی عزت سے میں نے کھلواڑ نہیں کیا، اس حیا کا، اس پاک دامنی کا واسطہ چٹان ہٹا دے۔
دوسرا نوجوان، تیسرا نوجوان اپنے تیسرے عمل کا کہ میرے پاس مزدور تھا، اس کی مزدوری میں نے بڑا چڑھا کر دے دی، اللہ میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ نوجوانوں کی پاک دامنی مصیبت سے بچانے کا سبب بنتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری مصیبت کے ہٹنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اپنے معاملات کی صفائی، حقدار کو حق پہنچا دینا، وراثت کی صحیح تقسیم، پارٹنر کو دھوکہ نہیں دینا، وقت پہ قرضے ادا کر دینا، یہ تمہیں مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جس سے حادثات اور مصیبتیں ہٹتے ہیں۔ وہ گناہ جس سے آدمی مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اس سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک پہلی بات کہ یہ یاد رکھیں کہ حالات جو کچھ بھی آئے ہیں وہ ہماری بدعملی کی وجہ سے ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ان حالات سے غافل بھی نہیں ہے کہ ہندوستان میں کیا چل رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بارش اسی کے فیصلے سے ہوتی ہے، سیلاب اسی کے قبضے میں ہے۔ اللہ غافل بھی نہیں ہے، اللہ ظالم بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ بڑے رحیم ہے، کریم ہے، سب پہ اس کا کرم ہے۔ ان حالات کے باوجود اللہ اگر اپنے رحیمانہ کریمانہ صفات کے باوجود کچھ حادثات بھیج رہے ہیں تو ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بغیر ماسک کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے، بغیر ماسک کے بائک نہیں چلا سکتے، بغیر ماسک کے کسی پولیس کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سنت نبوی کے چہرے کے بغیر اللہ کے نبی کے سامنے کیسے کھڑے ہو جاؤ گے؟ شریعت مطہرہ پر عمل کیے بغیر کیسے تم اللہ کے سامنے حاضری دے سکتے ہو؟ بے پردہ بے حیا خواتین و لڑکیاں اپنے چھوٹے پتلے اور کم لباس کے ساتھ پاک دامن باحیا صحابیات کے سامنے وہ کیسے حاضری دے سکتی ہیں؟ ان گناہوں سے قوم مسلم کب توبہ کرے گی؟ دوسری بات اہم جو سمجھنے کی ہے، ان موقعوں پر مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مالی اعتبار سے ان مصیبت زدہ لوگوں کا تعاون کریں۔ ان پریشان حال سیلاب زدہ لوگوں کی مدد کرنا اس وقت اسلامی فریضہ ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ اپنے وہ فالتو خرچ اور فضول خرچ جو گھومنے پھرنے میں، سیر و تفریح میں، ان حالات میں بھی ایک صاحب 5 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ دبئی گھومنے جا رہے ہیں۔ بہت سال ہو گئے اپنے بچوں کے ساتھ گھوم پھر کے، کیا یہ آوارگی نہیں ہے؟ اس پر اللہ ناراض نہیں ہوں گے؟ ان حالات میں بھی 3 لاکھ کا فنکشن ہال بک ہو رہا ہے۔ ان مصیبت اور پریشانیوں کے احوال میں بھی لوگ بینڈ باجا اور شادی بیاہ میں ویڈیوگرافی نہیں چھوڑ رہے ہیں، جوڑے جہیز کے مطالبے نہیں چھوڑ رہے ہیں، رسومات سے توبہ نہیں کر رہے ہیں، جمعگی کی رسم نہیں ختم ہو رہی ہے، سانچک پاؤمیز اور منہ دکھائی کے رسم ختم نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوں گے؟ ایسے پکڑ کے حالات آنے کے بعد تمہارے سر پر بنی اسرائیل کی طرح بادل اور پہاڑ لا دینے کے بعد کہ اب توبہ کرو گے یا پہاڑ کے نیچے دبا کر مار دیا جائے گا، پھر بھی توبہ کرنے تیار نہیں ہے، تو پھر اللہ کیوں تم پر رحم کرے گا؟ پھر کیوں اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائیں گے؟ ان حالات میں ہماری ذمہ داری گناہوں سے توبہ کرنا، جیسا کہ کہا گیا ہے، ایک دیہاتی شخص بادشاہ کے دربار میں حاضری دینے کے لیے آتے ہوئے خیال کیا بادشاہ کو جو بڑے محل بنگلے میں رہتا ہے ٹھنڈا میٹھا پانی کہاں نصیب ہوگا، اپنے کنویں سے ایک مٹکا پانی لے کے بادشاہ کے یہاں تحفہ ہدیہ پیش کیا۔ بادشاہ نے اس سے اس کے جذبات اور اس کے اس خیرخواہی اور بادشاہ کو ٹھنڈا پانی پلانے کی اچھی نیت پر اس مٹکے میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی بھر کے واپس کر دیا۔ علماء لکھتے ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں، ہم بھی اس دیہاتی کی طرح جس نے ایک بادشاہ کے دربار میں، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، پانی کی کمی نہیں ہے اس کے پاس، جب خزانے اس کے پاس ہیں، لیکن اس نے ایک خیرخواہی کی نیت سے ایک مٹکا پانی پیش کر دیا۔ اس بادشاہ کا کرم، اس نے اس مٹکے میں سونا چاندی بھر کے دے دیا۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کا، گناہوں سے معافی کا، رسومات اور فضول خرچیوں سے توبہ کا مٹکا اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مٹکے میں جنت اور مغفرت کی نعمت سے بھر کے واپس کر دے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس موقع پہ گناہوں سے توبہ کریں۔
گناہوں سے جب بچہ ناراض ہو جاتا ہے، ستانے لگتا ہے، تو ماں باپ کو سمجھ ہے کہ وہ بچے کو ٹافی دے کر، چاکلیٹ دے کر، لالی پاپ دے کر اسے راضی کر لیتے ہیں، اسے اچھا کر لیتے ہیں۔ بیوی ناراض ہو گئی تو اسے کچھ اشعار پڑھ کر، کچھ چٹکلے سنا کر، شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی کچھ نخرے دکھا کر، بیٹا ناراض ہو گیا، ماں باپ ناراض ہو گئے، آقا اونر ناراض ہو گیا، تو سمجھانے کے، راضی کرانے کے، معافی تلافی کے طریقے ہمارے پاس ہیں تاکہ میرا دنیا کا نظام اور سسٹم صحیح چلے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت بھی ناراض ہو گئے تو ہمیں ذمہ داری ہے کہ جس طرح ایک بچے کو، ایک باپ کو راضی کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں سے سمجھایا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو بھی راضی کرنے کے لیے الگ الگ طریقوں سے توبہ اور معافی مانگی جائے، کبھی صدقے سے، کبھی صلاۃ التوبہ سے، کبھی کثرت استغفار سے، کبھی غریبوں کے تعاون اور مدد سے۔ یہ ہماری توبہ کی ذمہ داری، ایسے موقع پر یہ حالات ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ جو تیسرا کام جو کرنے کا ہے، غریبوں کی مدد اور تعاون کرنا، فضول خرچیوں سے بچتے ہوئے، رسومات سے بچتے ہوئے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کتنے اخبار، کتنے ویڈیوز اور کتنی خبریں ایسی ہیں کہ غریب گھرانہ گھروں میں کام کاج کر کے ماں، اور ٹھیلے پہ بنڈی لگا کر کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے شادی کا سامان، جہیز کا سامان، کپڑے جوڑے تیار کیا، وہ سب بہہ کے چلا گیا۔ اس غریب کو پھر جمع کرنے کے لیے کتنی محنت اٹھانی پڑے گی، ایک بیٹی کے اٹھنے کے لیے کتنے مہینے اس نے رویا ہوگا، کتنے پسینے اس نے بہائے ہوں گے، اس کی ماں کتنا دوسروں کے سامنے ذلیل ہوئی ہوگی۔ آٹو چلانے والے، رکشہ چلانے والے، جن کے آٹو رکشہ، جن کی محنت پر ان کے گھر کے 4 بچے پل رہے تھے، ان غریب بچوں کا کیا ہوگا، ان غریب لڑکیوں کا کیا ہوگا، ان بوڑھے ماں باپ کا کیا سہارا ہوگا۔ ایسے موقع پر اگر ہم عیاشی سے، آوارگی سے، فضول خرچیوں سے نہ بچتے ہوں، شوق پورے کرنے میں لگے ہوں، بھاری سے بھاری موبائل، اچھی سے اچھی گاڑی، اچھی سے اچھی آؤٹنگ، آج ادھر گئے تھے، کل نیکسٹ سنڈے ادھر جائیں گے، آج ادھر گھومنے گئے تھے، کل ادھر گھومنے جائیں گے، یہ سیر و تفریح کہیں ہمیں ہلاک و برباد نہ کر دے۔ یہ تمہاری رسومات سے بھری ہوئی بارات اس غریب لڑکی کے گھر سے گزرے گی جس کا گھر اجڑ چکا ہے، اس کی نکلے گی تو یہ بارات اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اللہ کی لعنت کو ساتھ لے جائے گی۔ اس کی تمہاری نسل کو برباد کر سکتی ہے۔ جس قوم میں اس قدر بے حسی چھا چکی ہو، جہاں وہ معتصم باللہ ایک عیسائی شخص کے ظلم کرنے پر اس مسلمان لڑکی پر ہاتھ اٹھا کر تھپڑ پہ تھپڑ مارنے لگا، تو اس عورت نے جو ملک کے کسی کونے میں ہوتے ہوئے پکارا تھا، ہے معتصم تو کہاں ہے، تیری سلطنت میں ایک عورت پہ ظلم ہو رہا ہے اور تجھ تک یہ خبر نہیں ہے۔ تو یہ آواز ایک راہگیر معتصم باللہ تک پہنچاتا ہے تو ایک مستقل لشکر اور فوج باندھ کر اس علاقے میں آ کر حملہ کر کے وہاں دشمنوں کو سزا دے کر اس عورت کے سامنے کھڑے ہو کر معتصم باللہ بادشاہ کہتا ہے کہ بہن، میں نے تیری آواز سن لی، میں نے تیری آواز سن لی۔ ایک عورت کی پکار پر ایک بادشاہ پوری فوج کے ساتھ مدد کے لیے پہنچ جاتا ہو۔ یہاں بستیوں کی بستیاں، علاقوں کے علاقے، 5000 کروڑ کے قریب تقریباً جو رپورٹ ہے، اس قدر نقصان صوبے کو ہوا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اللہ جزائے خیر دے ان تنظیموں کو، ان رفاہی گروپ اور جماعتوں کو اور تبلیغی جماعت کو جو اس موقع پر مستقل پلاننگ کے ساتھ، مشوروں کے ساتھ شہر میں، شہر سے باہر، ڈسٹرکوں سے لوگ 100 کی تعداد میں آ کر ان محلوں میں خدمت کر رہے ہیں، وہاں گھروں کی صفائی کر رہے ہیں۔ 2-2 فٹ جہاں گھروں میں کیچڑ آ چکا ہے، پانی کے ذریعے سے سارا سامان بہ چکا ہے، بابا نگر کے تقریباً 10 سے 12 علماء اور حفاظ اور مؤذنین کے گھر کا پورا سامان بکھر گیا اور سارا گھر خالی ہو گیا۔ عام لوگوں کی طرح خدام دین پر بھی حالات آئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں کہ ہم انسانیت ظاہر کریں، ہم ہمدردی ظاہر کریں، ہم ایسے موقع پر حوصلہ دیں، ان کا سہارا بنیں، ان کا ساتھ دیں۔ لیکن یاد رکھو، ایسے موقع پر تعاون کرتے ہوئے، مدد کرتے ہوئے، فوٹو لینا، تصویر کشی کرنا، اس کا ویڈیو بنانا کسی اور مصلحت سے ہو سکتا ہو تو براہ راست پوچھ لو، ہم اس مصلحت سے ویڈیو لینا درست ہے یا نہیں ہے، فوٹو لینا درست ہے یا نہیں ہے۔ لیکن عام پوچھے بغیر تصویر کشی کرتے ہو تو یاد رکھو
حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معارف القرآن میں، صدقہ خیرات قبول ہونے کے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آدمی دے کر دینے والے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ قرآن مجید کے 3 پارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر تکلیف پہنچا کر ضائع اور باطل مت کرو، یہ تکلیف پہنچانے والی حرکت ہے۔ تمہاری بہن بیوہ ہو چکی ہو، وہ غریب ہے، اس کے بچوں کا کوئی سہارا نہ ہو، اگر تم اپنے اس بہن اور اس بہن کے بچوں کا کچھ راشن اور کچھ فروٹس لے جانے کے بعد وہاں سیلفی لوگے، وہاں فوٹو کرو گے، وہاں ویڈیو لوگے، وہ بہن بھی تو تمہاری ہے۔ جو بہن سیلاب میں پریشان ہو چکی ہے، جو ماں باپ سیلاب میں پریشان ہو چکے ہیں، روزانہ ماہانہ تم گھر میں راشن ڈالتے ہو، راشن ڈالتے وقت سیلفی لیتے ہو، فوٹو اٹھاتے ہو کہ میں روزانہ گھر میں راشن لا رہا ہوں، میں ترکاری لا رہا ہوں، میں سبزی لا رہا ہوں، میں بچوں کو پیمپر اور کپڑے لا رہا ہوں۔ جب یہاں نہیں کرتے ہو کیونکہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہاں سیلفی یا فوٹو اٹھانے والا بیوقوف ہے، تو یہاں بھی تمہاری ذمہ داری ہے، انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہاں ان بیچاروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کتنے عزت دار ایسے ہوں گے جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں، جنہوں نے کبھی ہاتھ پھیلایا نہیں کسی کے سامنے، آج وہ بے گھر ہو چکے ہیں۔ جب وہ دیکھیں گے کوئی ایک چادر دیتے ہوئے فوٹو لے رہا ہے، ایک وقت کا کھانے کی پیکٹ دیتے ہوئے فوٹو لے رہا ہے، وہ اپنی بچیوں کو کیسے آگے بڑھائیں گے؟ وہ کیسے سامنے آ کے کھانا لیں گے؟ اس غیرت کی وجہ سے 2 دن کھانا کھائے بغیر ان کے گزر رہے ہیں۔ کوئی تو ایسا مخلص آ جائے جو فوٹو کے بغیر کھانا دے کے جائے، کوئی تو ایسا آ جائے جو تصویر لیے بغیر ہمیں چادر دے کے جائے۔ ایسے موقعوں پر لوگوں کا یہ کہنا کہ نہیں، ہم جو لوگ ہمارا تعاون کرتے ہیں ہم انہیں دکھانا چاہتے ہیں تاکہ وہ ہم پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو۔ ایسے لوگوں کا تعاون ہوئی کیوں لیتے ہو جو تم پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا پیسہ ہی کیوں لیتے ہو؟ جب تک وہ تمہاری فوٹو نہیں دیکھتے اس وقت تک تمہیں پیسہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے گرے ہوئے لوگوں کا پیسہ کیوں قبول کرتے ہو؟ یا ایسے لوگوں کی خاطر تم اتنا کیوں گر جاتے ہو کہ تمہاری محنت کا ثواب تمہیں نہ ملے، تمہاری محنتوں کا اجر تمہیں نہ ملے، تمہارے محنتوں کا ثواب ضائع ہو جائے؟ اگر اعتماد پیدا کرنا ہو تو دعوت دو انہیں بھی کہ آؤ ہمارے ساتھ، دیکھو ہماری محنتیں کہ ہم کیسا کر رہے ہیں۔ نہیں ہے تو پھر ان سے خود کہو کہ اگر تمہیں کرنا ہے صاحب تو آپ خود جا کے کر لیجئے، آپ خود تعاون کر لیجئے۔ آپ کو دکھانے کے لیے میں کسی بوڑھے ماں باپ کا دل نہیں دکھا سکتا ہوں، آپ کو فوٹو دکھانے کے لیے میں کسی غریب بہن کی عزت نہیں اچھال سکتا ہوں، میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں کہ تھوڑا بہت دیتے ہوئے اس کی تصویر کو پورے واٹس ایپوں میں پھیلا دوں۔ اس کے رشتے کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی بھائی باہر ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کوئی باپ باہر ہو تو اس کا کیا ہوگا؟ اس واسطے تصویر کشی سے بچنے کا اہتمام خلوص کے ساتھ دے دو۔ زین العابدین رحمت اللہ علیہ 200 گھرانوں کا راشن ہر مہینہ پابندی سے پہنچاتے تھے۔ غسال، جنازہ کا غسل دینے والا، میت کو غسل دیتے وقت پیٹھ پر کولی مزدوری کرنے والے کی طرح ان کے جسم پہ گٹھے دیکھا، تب انہیں پتا چلا کہ رات کے اندھیرے میں کسی کو پتا نہیں چلتا تھا، 200 گھروں کا راشن پہنچ جاتا تھا۔ انتقال کے بعد 200 گھروں سے آواز نکلی کہ ہماری مدد کرنے والا کہاں چلا گیا، پتا تک نہیں چلا ہے۔ یہ وہ موقع ہوتے ہیں جس میں اللہ کو پانا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے کل قیامت میں فرمائیں گے کہ دیکھو میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے نہیں پلایا۔ بندہ تعجب سے کہے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ فلاں بھوکا تھا، اس بھوکے کو تو کھلا دیتا تو میں تجھے مل جاتا، یعنی تجھے اجر یہاں آخرت میں مل جاتا۔ اس پیاسے کو پانی پلا دیتا تو آج میں تجھے مل جاتا، یعنی میرے پاس تجھے اس کا اجر مل جاتا۔ حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک یتیم لڑکا آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میری کھجوروں کا باغیچہ ہے، میرے ماں باپ نہیں ہیں، میں کھجور کی باغیچوں کی دیوار بنا رہا ہوں، بازو والے باغیچے کا ایک درخت میری باغیچے میں ایسے ٹیڑھا آیا ہوا ہے کہ میری دیوار سیدھے نہیں ہو سکتی ہے، یا تو کھجور کا درخت میں خرید لوں یا نہیں تو وہ مجھے چھوڑ دے، وہ دیوار میری دیوار ٹیڑھی بنانی پڑے گی۔ اب نہ وہ ٹیڑھی دیوار وہ دینے تیار ہے، کھجور کا باغیچہ پیسہ لے کر نہ چھوڑنے تیار ہے، دیوار خراب ہو جائے گی۔
میں نے اللہ کے نبی میں نے اس سے درخواست کیا، نہیں مان رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بلایا، پریشان حال کا ساتھ دینے کے لیے بلایا، اس سے کہا کہ یا تو چھوڑ دو درخت فری میں، یا نہیں تو خرید لیں گے، پیسہ دے دیتے ہیں۔ وہ نہ خرید بیچنے تیار، نہ چھوڑنے تیار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار، دو بار، دوسری بار اللہ کے نبی نے فرمایا چھوڑ دو گے یا پیسے میں لے لو گے تو دنیا میں پیسہ بھی مل جائے گا، آخرت میں تمہیں اللہ کھجور کا یا جنت میں ایک ایسا درخت دے گا اتنا بڑا ہوگا جس کے سائے میں گھوڑے پہ سوار ہو کر 100 سال تک کوئی آدمی تیزی سے چلتا رہے پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ ایک درخت دنیا میں چھوڑ دو۔ دنیا کی لالچ اتنی تھی کہ نہیں چھوڑا، صحابہ پریشان۔ ایک صحابی اٹھے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ جو وعدہ آپ اس سے کر رہے ہیں وہ وعدہ مجھے بھی ہے کہ اگر میں اسے درخت دلا دوں تو مجھے بھی تو جنت میں وہ ملے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں تمہارے لیے بھی ہے۔ تو وہ صحابی حضرت ابو الدحداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے مخاطب ہوئے، میرا باغیچہ جانتا ہے؟ اتنا سوال کیا، وہ خود کہنے لگا آپ کا باغیچہ کون نہیں جانتا جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں، اتنا بڑا محل بنا ہے کہ دور سے ہی محل کی دیواریں دکھائی دیتی ہیں، میٹھے پانی کے کنویں آپ کے باغیچے میں ہیں، اتنا شاندار باغیچہ جس کے تازہ کھجور خریدنے کے لیے موسم آتے ہی لوگ آپ کے باغیچے کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، تاجر سب سے پہلے آپ کے باغیچے سے کھجور خریدتے ہیں، آپ کے باغیچے کو کون نہیں جانتا ہے؟ تو حضرت ابو الدحداء فرمانے لگے اس ایک درخت کے بدلے میں اپنے 600 درخت کا باغیچہ محل کنویں کے ساتھ تیرے حوالے کرتا ہوں، اپنے محل اور کنویں کے ساتھ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ وہ تعجب سے اللہ کے نبی کو دیکھنے لگا، کیا کوئی ایک درخت کے بدلے میں 600 درخت کا باغیچہ اور محل کے ساتھ کنویں کے ساتھ دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ وعدہ میرے لیے بھی ہے کہ جنت میں ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ایک درخت کے بدلے ایک درخت کا وعدہ کیا تھا، تو نے تو 600 درخت دیے ہیں، ان درختوں کی جو اللہ نے تمہارے لیے جنت میں بنا کے رکھے ہیں میں کیا تعریف کروں؟ ان درختوں کی جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھے ہیں میں کیا تعریف کروں اس کی؟ اب یہاں سے باغیچہ پہنچتے ہیں، اس باغیچے میں جو محل بنا ہے، بیوی بچے اندر ہیں، باغیچے کے باہر کھڑے ہو کر بیوی کو آواز دیتے ہیں کہ محترمہ میں نے یہ باغیچہ محل اور کنویں کے ساتھ بیچ دیا ہے، سامان لے کے باہر آ جاؤ۔ تو بیوی شوہر کی تجارت کو جانتی تھی، بڑے نفع کی تجارت کرتے تھے، پوچھا کتنے میں فروخت کر دیا ہے؟ تو کہنے لگے جنت کے باغیچے کی امید پر اور اس خوشخبری پر بیچ دیا ہوں۔ تو بیوی گھر اندر سے جواب دینے لگی بڑے نفع کی تجارت ہے ابھی آ رہی ہوں، بڑے نفع کی تجارت ہے ابھی آ رہی ہوں، بچوں کو سامان کے ساتھ باہر نکل جاتی ہے۔ وہ جذبہ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ جذبہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان غیر مسلم پریشان ہو آخرت کے ثواب کی امید پر خرچ کیا جائے۔ یہاں نام و نمود کی خاطر نہیں، پبلک کے لیے کرو، پبلک سٹی کے لیے مت کرو، قوم کی خاطر کرو، قوم کے دکھاوے کی خاطر مت کرو، عزت کا سودا کرتے ہوئے ان کی عزتیں اچھالتے ہوئے مت کرو، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور ایسے موقع پر آخری پیغام یہ ہے صبر کریں۔ وہ بندے جو مصیبت میں ہیں، سیلاب میں ہیں، جن کے گھر اجڑ گئے، ان سے درخواست ہے صبر سے کام لو، شکر سے کام لو۔ ایک گھر میں چور آیا، چوری کر کے سامان لے گیا، بزرگ کے پاس آ کر مرید شکایت کرنے لگا کہ شیخ میرا سارا سامان چوری ہو گیا۔ تو شیخ نے کہا کہ شکر کر، چور گھر میں آ کے سامان چرایا ہے، شیطان دل میں آ کے ایمان نہیں چرایا ہے، اب بھی تیرا ایمان محفوظ ہے، اس پر تو اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر ایسے فتنے میں مبتلا ہو جاتا کہ تیرا ایمان خطرے میں پڑ جاتا تو اس فتنے سے بڑا فتنہ تھا، وہ اس فتنے سے بڑا فتنہ تھا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہوا ہے، سمندر کے کنارے ایک جھوپڑی میں ہاتھ کٹا ہوا، پیر کٹا ہوا، آنکھوں سے معذور، کانوں سے معذور ایک لاش کی شکل کا انسان پڑا ہوا ہے۔ اس کے قریب گئے تو اس کی زبان سے نکل رہا تھا اللہم اوزعنی ان احمدک حمدا کافیا، اے اللہ مجھے توفیق دے میں تیرا پورا شکر ادا کروں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے میں تیری کما حق و تعریف کروں۔
اور پھر اس کے بعد وہ تعریف اور شکر کے جملے کہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کس بات پہ شکر ہے؟ نہ ہاتھ سلامت، نہ پیر سلامت، نہ آنکھیں دکھ رہی ہیں، نہ کانوں سے سنائی دے رہا ہے، بہت ہلکا سنتا ہے، نہ کوئی سہارا ہے، کس بات پہ تیرا شکر ہے؟ تو کہنے لگا کیا تم نہیں دیکھتے اللہ یہ سب کچھ تو لیا ہے لیکن مجھے ایسا نہیں کیا، آسمان سے آگ برسا کر مجھے جلا دیتا تو پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو بارش کے پانی سے سیلاب میں مبتلا کیا ہے، اگر وہ آگ برسا کے مار دیتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بچا لیا، اس پہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ اور پھر کہنے لگا میرا ایک بیٹا تھا، وضو کراتا تھا، کھلاتا تھا، نماز پڑھاتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا ہے، تھوڑا تلاش کر لو۔ میں تلاش کے لیے باہر نکلا، دیکھا چند فاصلے پر اس بچے کو بھیڑیوں نے چیر پھاڑ کر اس کی لاش کے چیتڑے اڑا دیے ہیں، شکل سے بھی پہچانا نہیں جا رہا ہے۔ کیسے اس بوڑھے باپ کو بیٹے کی موت کی خبر سناؤں؟ لیکن پھر بھی ہمت کر کے آیا تو میرے بولنے سے پہلے وہ بولنے لگا تم میرے ساتھی تھے، ابھی یہیں سے گئے میرے بچے کو تلاش کرنے کے لیے، تم نے سنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا تھا، تم نے سنا فلاں صحابی کو اور فلاں رسول کو اللہ نے کیسے آزمایا تھا، اگر ہماری اولاد چلی جاتی ہے تو ہمیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ میں نے بچے کا منظر سنایا تو باپ کی زبان سے نکلا اے اللہ تیرا شکر ہے میرا بچہ بھیڑیوں کا لقمہ بنا ہے لیکن تیرا نافرمان نہیں بنا ہے، تیرا شکر ہے میری نسل سے تیرا نافرمان پیدا نہیں ہوا، تیرے غصے کو بھڑکانے والا پیدا نہیں ہوا۔ اور اپنی بیٹے کی موت کی خبر سن کر ایک لمبی آہ نکالی اور انتقال ہو گیا۔ میں اس کے جنازے کی تیاری کرنے لگا، اتنے میں دو چار بندے وہاں خیمے کے پاس پہنچ گئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کون ہے؟ میں نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، چہرہ دیکھ کر آنکھوں سے آنسوں اور چیخیں نکل گئی، اسے لپٹ کے رونے لگے، بوسہ دینے لگے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کون شخص ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا یہ ابو قلابہ خزائی رحمت اللہ علیہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، اور یہ بڑے نیک، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، جن کا ہمارے علاقے میں رہنا ہی لوگوں کے لیے مصیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ تھا۔ اتنا شکر گزار انسان ہم نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ حالات پریشانیاں بڑے بڑے انسانوں پہ آتے ہیں، اللہ کی سنت ہے آزمانا، تو آج کبھی مصیبت ہے تو کل راحت رہے گی، کبھی رات ہے تو کبھی دن رہے گا، کبھی بیماری ہے تو کبھی صحت رہے گی، یہ حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ اسباب راحت ختم ہو چکے ہیں، گھر لٹ گیا ہے، سامان لٹ گئے ہیں، لیکن اسباب رضا کو لٹنے نہ دیا جائے، ناشکری کے، بے صبری میں ایسے جملے نہ نکالے جائیں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اس واسطے ان مصیبت زدہ لوگوں سے درخواست ہے اس حالت میں بھی شکر ادا کیا جائے، صبر سے کام لیا جائے، توبہ اللہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ جو مقدر کا ہے وہ مل کے رہے گا، کب ملے گا، کہاں ملے گا، کیسے ملے گا، میرا رب بہتر جانتا ہے، میرا اللہ بہتر جانتا ہے، جو ملنا ہے وہ مل کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔